انڈیا آج تک 7 مرتبہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کا غیر مستقل رکن رہا ہے۔ سب سے پہلے 1950، اس کے بعد 1967، 1972، 1977، 1984 اور 1991 اور پھر آخر میں 2011 میں یہ اسٹیٹس انڈیا کو حاصل ہوا۔ لیکن موجودہ کشیدہ حالات میں انڈیا کی یہ کوشش کہ اسے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں جگہ مل جائے معنی خیز ہے۔ اس وقت انڈیا خطے کے تمام ممالک بشمول چائنا، پاکستان اور نیپال کے اپنی تاریخ کے خراب ترین ڈپلومیٹک ریلیشن سے گزر رہا ہے۔ اوپر سے چائنا اور نیپال کے ساتھ اس کے سرحدی تنازعات اور وہاں پہ ہونے والی واقعات نے اس کی ساکھ بری طرح متاثر کی ہے۔ ایسے میں انڈیا کی یہ کوشش اپنی تباہ شدہ عالمی ساکھ کو دوبارہ بحال کرنے کی ایک کوشش ہے، جس میں CIA بڑھ چڑھ کر اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ یاد رہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی ہر سال 5 غیر مستقل ممبر ممالک منتخب کرتی ہے، جن کی مدت 2 سال تک ہوتی ہے۔ اب انڈیا الیکٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا، چائنا اس کو ویٹو کر دیتا ہے، یہ سب بات کی باتیں ہیں۔ لیکن اس سارے ایپیسوڈ میں جو اینٹی چائنا بلاک ہے، جس کی نمائندگی امریکہ کر رہا ہے، اس کی مستقبل کے حوالے سے کچھ جھلک ہمیں جو ہے پالیسی کی وہ واضح نظر آ رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ انڈو پیسیفک پلان جو کہ مکمل طور پر فیل ہو چکا ہے، اس میں ذرا سی موڈیفیکیشن کر کے اس کو دوبارہ ری لانچ کرنے کی یہ ایک آگے کوشش ہونے جا رہی ہے۔ اس وقت جیسے چین نے انڈیا کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، آپ دیکھیں نیپال کے ساتھ، بنگلہ دیش کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، ہر جگہ سے انڈیا کی اس وقت کشیدہ صورتحال ہے بارڈرز پر۔ CIA کا بھی کچھ ایسا ہی پلان ہے کہ چائنا کو بھی مختلف فرنٹ پہ گھیرا جائے، ورنہ وہ چین جو ہے انڈیا کو رونتا ہوا آگے نکل جائے گا۔ اس آپشن کو اچیو کرنے کے لیے امریکہ کے پاس کون کون سے آپشن ہیں؟ دیکھیں، ایک آپشن تو ان کے لیے انڈیا ہی ہے خود، دوسرا آپشن ان کے لیے تائیوان بھی ہے، وہ بھی فرنٹ کھل سکتا ہے، اور تیسرا آپشن منگولیا بھی ہے، کیونکہ چائنا اور منگولیا کے حالات ہمیشہ سے کشیدہ رہے ہیں۔ ان 3 فرنٹس میں سے انڈیا والا جو فرنٹ ہے وہ تو اتنا زیادہ کارگر نہیں رہے گا امریکہ کے لیے، کیونکہ انڈیا آلریڈی گھرا ہوا ہے اور چین نے پہل کر دی ہوئی ہے۔ تائیوان کو ہمیشہ چائنا اپنا حصہ سمجھتا ہے، وہاں پر بھی چائنا کنٹرول کر لے گا۔ باقی رہتا ہے منگولیا۔ اب اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ منگولیا والا فرنٹ کس حد تک کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس پہ ہم آپ کو کچھ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ پہلے بتاتے ہیں، اس کے بعد آپ خود فیصلہ کر لیں کہ کس حد تک یہ CIA کا پلان کامیاب ہو سکتا ہے منگولیا میں۔ تو ذرا منگولیا پہ آتے ہیں پہلے۔ چین میں ایک اتنی گروپ یا نسل رہتی ہے جسے ہنزو کہا جاتا ہے، یا ہین چائنیز بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے اتنی گروپس یا نسلوں میں سے ایک شمار ہوتے ہیں۔ یہ لوگ چین کی کل آبادی کا 92% ہیں۔ یہی لوگ تائیوان کی کل آبادی کا 97% اور سنگاپور کی کل آبادی کا 75% ہیں۔ اس کے علاوہ تھائی لینڈ، ملائیشیا، انڈونیشیا، امریکہ، روس وغیرہ میں لاکھوں کی تعداد میں یہ لوگ آپ کو ملیں گے۔ تو یہ ہنزو جو اتنی گروپ ہے، یہ اور منگول، یہ ہزاروں سال سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے ہیں، اور ان ہزاروں سالوں میں ہی ان کے جو تعلقات ہیں آپس میں وہ کوئی اچھے نہیں رہے۔ حتیٰ کہ یہ جو آپ گریٹ وال آف چائنا کا سنتے رہتے ہیں، اس کا بھی ایک حصہ چینیوں کی جو ٹینگ ڈائنیسٹی تھی، انہوں نے منگول حملہ آوروں کو روکنے کے لیے ہی بنایا تھا۔ اب جناب ہوتا کیا ہے کہ 1271 میں قبلائی خان ایک واریر تھا جو کہ چنگیز خان کا پوتا تھا۔ چنگیز خان آپ کو معلوم ہے کہ منگول تھا۔ تو قبلائی خان نے چین پر حملہ کر کے اس کو فتح کر لیا اور وہاں پہ اپنی سلطنت قائم کر لی، جو کہ 97 سال تک قائم رہی۔ جس کے بعد 1368 میں چین کی منگ ڈائنیسٹی تھی، منگ ڈائنیسٹی یعنی منگ سلطنت جو تھی، اس نے ان منگولوں کی پٹائی کر کے ان کو چین سے باہر نکال دیا۔ آج تک منگول یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہم چنگیز خان کے اولادیں ہیں، ہم وہ قوم ہے جنہوں نے چین پہ حکومت کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اس منگ جو سلطنت تھی جنہوں نے منگولوں کو ہٹایا تھا، اس کو پھر زی جنگ نام کے ایک سلطان نے ہٹا کے وہاں پر اپنی سلطنت قائم کر لی۔ اس کے بعد ہونگ تیجی نامی ایک چینی بادشاہ تھا، اس نے 1636 میں زی جن کی سلطنت اڑا کر اپنی کنگ ڈائنیسٹی وہاں پہ بٹھا دی، جو کہ 1911 تک قائم رہی۔ 1636 سے لے کے 1911 تک یہی سلطنت وہاں پہ قائم رہی۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو کنگ ڈائنیسٹی تھی، اس کے اندر منگولیا بھی آ جاتا تھا۔ منگولیا کا ایک بڑا حصہ اسی ڈائنیسٹی کے اندر آتا تھا اور یہ چین کے زیر کنٹرول ہی رہا۔ تو کنگ ڈائنیسٹی جو 1911 میں جب ختم ہوئی تو منگولوں کو بھی تقریباً 200-300 سال کے غلامی کے بعد آزادی نصیب ہوتی ہے۔ 1911 سے لے کے 1920 تک یہ آزادی قائم رہتی ہے، اور پھر 1921 میں ہی چین کے ایک اور جنرل جن کا نام شنز ہائی تھا، انہوں نے منگولیا کے ایک بڑے حصے کو دوبارہ فتح کر لیا۔
اور پھر 1924 میں روس نے آ کر وہاں چینیوں کو وہاں سے نکالا اور 1924 میں باضابطہ منگول ریاست بنا دی گئی تھی۔ اس کے بعد دوسری عالمی جنگ کے بعد چین کو مجبور کیا گیا سوویت یونین کی جانب سے کہ وہ منگولیا کے ان اپنے علاقوں پہ جو اپنا دعویٰ ہے وہ ترک کر دیں اور منگولیا کو ایک آزاد خود مختار ریاست تسلیم کر لیں۔ اس کے بعد منگولیا سوویت یونین کا ہی پارٹنر رہا اور ان کے سیٹلائٹ اسٹیٹ کے طور پر کام کرتا رہا اور ان کے تعلقات چین کے ساتھ بہت خراب رہے۔ آج تک جو منگولیا کے ہارڈ لائنر ہیں وہ اس خوف کا شکار ہیں کہ چین کبھی نہ کبھی ان سے یہ اپنے علاقے ضرور واپس لے لے گا۔ حالانکہ چینیوں نے بہت سارے ایسے معاہدے منگولوں کے ساتھ کیے ہوئے ہیں ٹریڈ اور دیگر حوالوں سے جن سے یہ تاثر زائل ہو جانا چاہیے۔ حتیٰ کہ چین نے جو اپنا تائجن کا پورٹ ہے وہ بھی منگولوں کو آفر کیا ہوا ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں اور اپنی تجارت بڑھائیں، لیکن تلخ ماضی کی وہ لکیریں آج بھی موجود ہیں عوامی سطح پہ، جن پہ امریکہ مستقل طور پر کام کرتا رہا ہے اور مستقبل قریب میں چین کے خلاف استعمال کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے۔ اس سازش کی کڑیاں گزشتہ سال سے جڑی ہوئی ہیں جب 2019 میں پہلی بار کسی منگولین صدر نے انڈیا کا دورہ کیا۔ ان ساری ڈیولپمنٹس کو آپ امریکہ کی انڈو پیسیفک پالیسی کے تناظر میں دیکھیں کہ وہ چین کے خلاف انڈیا کو کس طرح استعمال کر رہا ہے اور دیگر خطے کے جو ممالک ہیں ان کو کیسے استعمال کر رہا ہے۔ حالانکہ منگولیا چین پہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے تجارتی اعتبار سے، اور ساتھ ہی ان کی چائنا کے ساتھ ہسٹوریکلی بنتی بھی نہیں ہے۔ تو منگول اپنی اس لیمیٹیشن کو کم کرنے کے لیے انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کے تحت انڈیا اور امریکی اتحادی کی صورت میں اپنے نئے دوست ڈھونڈ رہے ہیں اس خطے میں۔ مودی کو لانے والی ڈیپ اسٹیٹس نے یہ اسکرپٹ 2015 سے ہی تیار کر رکھا تھا۔ 2015 میں مودی انڈیا کا پہلا وزیر اعظم تھا جو کہ منگولیا کے دورے پہ گیا تھا۔ دیکھیں منگولیا کی ساری معیشت جو ہے وہ مائننگ پہ کھڑی ہے اور ان کی مائننگ کی ساری پروڈکٹ ہی چین میں بکتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا رسک ہے جو عالمی طاقتیں منگولیا سے اٹھوا رہی ہیں۔ چین اور منگولیا کے بیچ جو تناؤ ہے اس میں ایک اور اہم فیکٹر مذہب کا ہے۔ منگولیا میں بھی بدھ مت کا وہی فرقہ اکثریتی مذہب ہے جو کہ تبت میں ہے، جس کا رہنما دلائی لاما ہے، اور یہ فرقہ ہندوازم کے قریب اس طرح سے بھی ہے کہ اس میں بھی بار بار جنم ہونے کا عقیدہ ہے۔ 2016 میں جب دلائی لاما نے منگولیا کا دورہ کیا تھا تب چین نے منگولوں کے سارے تجارتی راستے بند کر دیے تھے اور پھر اس وعدے پر دوبارہ بحال کیے کہ دلائی لاما پھر کبھی منگولیا نہیں آئے گا۔ تو اب ذرا یہ سیکوینس نوٹ کریں، دیکھیں 2015 میں مودی صاحب جاتے ہیں منگولیا اور 2016 میں دلائی لاما چلے جاتے ہیں منگولیا، اور یہ بھی نوٹ کریں کہ دلائی لاما کے پاس بھارتی پاسپورٹ ہے اور وہ بھارتی سٹیزن ہے۔ تبت کی ناکام بغاوت کے بعد سے ہی وہ بھارت میں مقیم ہے۔ گزشتہ سال جولائی میں بھی منگولین صدر امریکہ گئے تھے۔ اس پہ چینی میڈیا نے وارن کیا تھا کہ منگولیا امریکی سیٹلائٹ اسٹیٹس بننے سے گریز کرے۔ اب چونکہ انڈیا کو چین مکمل طور پر گھیرے بیٹھا ہے اور ممکنہ طور پر لداخ کے بعد اروناچل پردیش اور سکم میں بھی پیش قدمی کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، اس کے ساتھ LOC میں پاکستان پیش قدمی کے لیے تیار ہے اور نیپال کے بارڈر پہ تو ویسے ہی کشیدگی جاری ہے۔ ایسے میں امریکہ اس خطے میں اپنے اکلوتے اتحادی انڈیا کو بچانے کے لیے، اس کی بچت کرانے کے لیے اپنے ان پراکسیز کو انلیش کرنے جا رہا ہے۔ ایسے میں آپ دلائی لاما کارڈ ایکسپیکٹ کریں کہ چائنا کے لیے منگولیا والی باؤنڈری پہ یہ فرنٹ کھل سکتا ہے یا منگولیا کے اندر اینٹی چائنا پروٹیسٹ بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ مقصد صرف یہی ہے کہ چائنا کا جو عالمی چہرہ ہے اس کو بگاڑا جائے اور اس کو ایک روگ اسٹیٹ کے طور پر پیش کیا جائے، لیکن غالباً اس کی ایفیکٹونیس کے چانسز اتنے زیادہ نہیں ہیں کیونکہ دلائی لاما اتنے عرصے سے، اتنی دہائیوں سے انڈیا میں مقیم ہے اور انہوں نے کوئی خاص فائدہ انڈیا کو پہنچایا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز، تو اس گارنٹی کے ملنے کے بعد ہی انڈیا نے بھی بہت کچھ ایسا کیا ہے جس سے محسوس ہو رہا ہے کہ انہوں نے کچھ ہمت پکڑی ہے۔ چائنا کے لداخ میں گھسنے کے اتنا ٹائم خاموش رہنے کے بعد، یا یوں سمجھے کہ سکتے میں رہنے کے بعد، انڈیا نے آرٹیکل 370 کے نہ ہٹانے کے بیانات دینے شروع کر دیے ہیں۔ واضح ہے کہ آرٹیکل 370 کے دوبارہ نفاذ چائنا کی بنیادی شرائط میں سے ایک ہے، جو کہ وہ لداخ میں اس وقت جو ٹاکس جاری ہیں ان میں یہ معاملہ بار بار آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انڈیا نے 1600 مزدور لداخ بھیج دیے ہیں کہ وہ متنازع علاقوں میں دوبارہ روڈز کی کنسٹرکشن جاری رکھیں۔ تو یہ ایک عالمی سطح پر ایک سگنلنگ ہوتی ہے اور انڈیا نے ریٹیلیٹ کرنے کا سگنل دے کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے سنگین۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کو کہا تھا کہ انڈیا کے پاس دو آپشن ہیں کہ بی جے پی یا تو اپنی سیاست بچائے یا پھر اپنا دیش بچائے، اور لگتا ہے ایسا ہے کہ بی جے پی نے اپنی سیاست بچانے کو زیادہ ترجیح دی ہے اور اپنے علاقوں کو کمپرومائز کر دیا ہوا ہے، اور اس غلطی کا خمیازہ انڈیا ابھی سے ہی بھگتنا شروع ہو گیا ہے۔
ابھی ان کے 1600 مزدور لداخ کے بارڈر پہ پہنچے نہیں ہیں روڈ بنانے کے لیے کہ چائنا کے ساتھ انڈیا کی فوج کی ملیٹنٹ جھڑپیں مزید تیز ہو گئی ہیں اور اس میں 3 انڈیا کے فوجی ہلاک ہو چکے ہیں اب تک۔ پچھلے 70 سال سے انڈیا اپنی پوری توجہ کشمیر پہ مذکور کیے رکھے ہے، سیکیورٹی کی جو ان کی توجہ ہے، لیکن اس بیچ میں انہوں نے جو سب سے بڑا بلنڈر کیا ہے وہ اپنی 7 سسٹر اسٹیٹس اور چکن نیک کو نظر انداز کر کے کیا ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ والا محاذ سب سے زیادہ گرم ہو سکتا ہے، کشمیر سے بھی زیادہ، اور اس میں بنگلہ دیش بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے نیپال کے ساتھ۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو اپنے آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے۔